میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت امرتسر کے لیے نکل پڑوں تاکہ سکھبیر کو جلد از جلد سر پر منڈلاتے اس سنگین خطرے سے خبردار کر سکوں۔ میری یہ اضطرابی کیفیت ناصر سے بھی پوشیدہ نہ رہی۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے منندر بھٹی کے بارے میں بتانے کے بعد اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ ناصر نے میری بات غور سے سنی اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، جمال بھائی، آپ نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں منندر بھٹی کے ذریعے سکھبیر سے رابطہ واقعی کافی محفوظ لگ رہا ہے، لیکن جہاں سے وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے قطعاً محفوظ نہیں۔ خفیہ پولیس والے ہی نہیں، اب تو پورے پنجاب کی پولیس کے کارندے بھی آپ کی بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ اب تو ان کے پاس آپ کی شکل و صورت، حلیے اور قد کاٹ کے حوالے سے بھی مستند معلومات موجود ہیں۔ خصوصاً امرتسر میں تو وہ آپ سے معمولی مشابہت رکھنے والوں کو بھی گردن سے پکڑ کر حوالات میں ڈال رہے ہوں گے۔ میں نے اس کا موقف تو تسلیم کیا، لیکن منندر بھٹی تک جلد از جلد پہنچنے کی اہمیت بھی جتائی۔ میں نے کہا، یار تم شکل و صورت اور حلیے کی وجہ سے میرے پکڑے جانے کی فکر نہ کرو۔ یاد نہیں، میں نارائن گڑھ کا کنور مہندر سنگھ بھلا بن کر صوبیدار شکتی سنگھ سے انگریز فوج سے چرائے ہوئے ہتھیار خریدنے کے لیے ڈوگراں والا گیا تھا۔ کئی پولیس ناکوں سے گزرنے کے باوجود کسی نے مجھ پر شک کی نگاہ ڈالنے کی جرت نہ کی تھی۔ اس بار کنور کی بجائے رائے بہادر کا بھیس بدل لوں گا۔ تم شیورلے گاڑی کی بجائے اس مرتبہ بیوک کا بندوبست کرنا، میں خود چلا کر لے جاؤں گا۔ ناصر نے کہا، گاڑی کا بندوبست تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کرنا چاہیں تو میں ایک متبادل راستہ تجویز کروں جس میں آپ کو سرے سے خطرہ مول لینا ہی نہ پڑے اور آپ کا مقصد بھی حل ہو جائے۔ میں نے کہا، ہاں ضرور بتاؤ بھائی، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اگر مناسب ہوئی تو میں ضرور تمہاری تجویز قبول کروں گا۔ مجھے بھی خامخواہ اپنی گردن خطرے میں پھنسانے کا کوئی شوق نہیں۔ ناصر نے خوش ہو کر کہا، دیکھو بھائی، آپ یہی چاہتے ہو نا کہ اس پھول والی ہٹی کے مالک منندر بھٹی کے ذریعے سکھبیر تک ان خطرات کی تفصیل پہنچ جائے جو خفیہ پولیس والوں کی طرف سے نگرانی کے نتیجے میں ان سب کے سروں پر منڈلا رہے ہیں۔ میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ ناصر نے مطمئن لہجے میں کہا، آپ کا یہ کام میں کروں گا، مجھے پولیس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ پر شک بھی کیا تو میرے لیے اپنی شناخت اور بے گناہی ثابت کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ آپ ساری باتیں تفصیل سے ایک چٹھی میں لکھ دیں، میں وہ چٹھی لے کر الگ صبح یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور ہرمندر صاحب کے پاس والی ہٹی پر منندر بھٹی کے حوالے کر کے رات کی گاڑی سے واپس لوٹ آؤں گا۔ اس دوران میں جمیلہ بھی شاید کچھ پوچھنے یا بتانے کے لیے بیٹھک میں آئی تھی اور اس نے ہماری گفتگو کا آخری حصہ سن لیا تھا، جس میں ناصر نے میری جگہ امرتسر جانے اور میرا پیغام پہنچانے کی پیشکش کی تھی۔ اس سے کچھ چھپانا غیر ضروری تھا، لہٰذا میں نے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یار تمہاری تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن اس میں بھی خطرات موجود ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ دلی اور چندی گڑھ دونوں سرکاروں کی طرف سے سخت سرزنش اور شدید دباؤ سے بوکھلائی ہوئی پولیس کہیں ہر اکیلے غیر سکھ غیر پنجابی نوجوان کو پکڑ کر کچھ پوچھے بغیر اندھا دھند حوالات میں پھینکنے پر نہ اتر آئی ہو۔ ہم دونوں میں شکل و صورت اور جسامت میں تو فرق ہے، لیکن باقی شناختوں میں بہت کچھ ایک جیسا ہے۔ ایسے میں تمہارے پاس سے سکھبیر کے نام میرا خط برآمد ہو گیا تو سمجھو سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا، ہم سب کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میری بات توجہ سے سننے کے بعد ناصر نے تفکر آمیز انداز سے تائید میں سر ہلایا، بولا، لیکن میں پھر کہوں گا کہ فی الحال آپ کا اس چار دیواری سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اچانک جمیلہ نے ہماری گفتگو میں مداخلت کی، بولی، جمال بھائی اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک تجویز پیش کروں۔ وہ بھی یقیناً سب کچھ غور سے سن رہی تھی اور صورتحال سمجھتے ہوئے اس کا تجزیہ بھی کر رہی تھی۔ میں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، اور تم کب سے ایسی رسمی باتیں کرنے لگ گئیں؟ اس نے میرا آخری جملہ نظر انداز کرتے ہوئے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ پولیس والے کسی تنہا نوجوان کو پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے ہیں، یعنی وہ ہرمندر صاحب کی زیارت کے لیے دلی یا اتر پردیش سے آنے والے کسی ادھیڑ عمر جوڑے کو شک کی نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ ناصر اور میں نے بیک وقت چونک کر اسے دیکھا۔ جمیلہ اس وقت اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار اور تجربہ کار دکھائی دے رہی تھی۔ ہم نے اس بات میں گردن بھی ایک ساتھ ہلائی، ہماری سوالیہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ جمیلہ نے پر اعتماد لہجے میں کہا، پھر اس مسئلے کا حل بہت آسان ہے، آپ لوگ یاسر بھائی اور رخسانہ باجی کو شادی شدہ جوڑا بنا کر ان کے ذریعے اپنی چٹھی منندر بھٹی کو بھجوا دیں، بلکہ وہ دونوں تو ہرمندر صاحب میں جا کر خود سکھبیر سنگھ تک بھی آپ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ جمیلہ کی یہ تجویز مجھے اس وقت بہت مناسب لگی، واقعی اس میں بظاہر بہت کم خطرہ تھا۔ ناصر نے بھی تائید کی، اس نے کہا، آپ چٹھی لکھ کر تیار رکھیں، یاسر چچا کو کچھ گاہکوں سے وصولی کے لیے آج کل میں یہاں آنا ہے، اگر وہ رات تک نہیں پہنچے تو میں صبح سویرے موٹر سائیکل پر لدھیانے چلا جاؤں گا اور انہیں ساتھ لے کر دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، یہی ٹھیک رہے گا۔
پھر میں جمیلہ سے مخاطب ہوا. میں نے کہا اب تو ماشاءاللہ تم پڑھائی کرنے والی اچھی بچی بن گئی ہو. جلدی سے پینسل یا قلم اور اپنی کاپی سے ایک ورق پھاڑ کر لے آؤ. شاباش. وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بیٹھک سے نکل گئی. اسے یقیناً رخسانہ کو اس تمام معاملے سے باخبر کرنے کی جلدی ہوگی، تاہم اس نے واپسی میں بہت زیادہ دیر نہ لگائی. اس مرتبہ رخسانہ بھی اس کے ہمراہ تھی. اس نے یقین دلایا کہ وہ اپنی ذمہ داری بخیر و خوبی نبھانے کے لیے تیار ہے. ناصر مجھ سے اجازت لے کر کچھ دیر کے لیے چلا گیا. رخسانہ اور جمیلہ بھی دوبارہ باورچی خانے کی طرف چل دیں. میں نے سکھبیر کو مخاطب کر کے تفصیل سے پوری صورتحال، ماں، خدشات اور خطرات درج کی اور احتیاط برتنے کے حوالے سے بھی کچھ مشورے دیے. البتہ یہ سب لکھتے ہوئے میں نے زیادہ تر اشاروں میں مدعا بیان کیا تھا. میری ہندی تحریر زیادہ پختہ نہیں تھی، تاہم مجھے یقین تھا کہ وہ پس پردہ مفہوم بآسانی سمجھ جائے گا. ویسے بھی یاسر اسے زبانی بھی میرا پیغام پہنچانے والا تھا. ہم چاروں نے رات کا کھانا ایک ساتھ کھایا. اللہ جانے روغن جوش، پلاؤ اور یخنی کی تیاری میں ان کی خالہ کے مشورے اور رہنمائی کا کتنا عمل دخل تھا. بہرحال کھانا بہت لذیذ تھا اور میں نے پیٹ بھر کر کھایا اور جی بھر کے تعریف بھی کی. جمیلہ خوشی سے گلاب کی طرح کھل اٹھی اور بلبل کی طرح چہکتی رہی. اس دوران میں ناصر کا اسے چوری چوری والہانہ نظروں سے دیکھنا مجھ سے چھپا نہیں رہا. البتہ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ جمیلہ اس کی کیفیت سے کس حد تک باخبر ہے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الائچی والے قہوے کا دور چلا. ہم لوگ دیر تک گپ شپ کرتے رہے. خلاف معمول ناصر بھی وہیں جمع رہا، جس کی وجہ مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب نصف شب سے ذرا پہلے یاسر بھی پہنچ گیا. تب ناصر نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے ہاں کام کرنے والے شخص کو شام سے پہلے ہی موٹر سائیکل دے کر لدھیانے روانہ کر دیا تھا، جو یاسر کو لے کر فوراً ہی واپس چل پڑا تھا. میں نے یاسر کو حد الامکان جامع انداز میں پوری صورتحال سے آگاہ کیا. وہ حسب توقع بخوشی آمادہ ہو گئے. میں نے انہیں اپنا تحریر کردہ خط بھی پڑھ کر سنایا تاکہ وہ معاملے کو مزید بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور ضرورت پڑنے پر بیان کر سکیں. میں نے ہرمندر صاحب کے اکال تخت والے پھاٹک کے قریب واقع منندر بھٹی کی ہٹی کا محل وقوع سمجھایا اور اس کے نام پیغام بھی ذہن نشین کروا دیا تاکہ وہ بلا تعرض ان دونوں کو سکھبیر کے پاس لے جا سکے. اس دوران میں یاسر کے منع کرنے کے باوجود جمیلہ نے آب گوشت اور پلاؤ گرم کر کے ان کی خاطر تواضع کی اور بھرپور داد سمیٹی. میں نے یہ جانچنے کے لیے کہ وہ کس حد تک معاملے کو سمجھ چکے ہیں یاسر سے سب کچھ دہرانے کی درخواست کی. اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ہمیں اپنی اصل شناخت کے ساتھ سفر کرنا ہے. میں خواجہ یاسر محمود ہوں اور یہ میری اہلیہ رخسانہ ہے. ہم 7 سال سے شادی شدہ لیکن اولاد سے محروم ہیں. بہت سے مزاروں پر حاضری کے بعد ہم اظہار عقیدت اور آشیرواد لینے کے لیے ہرمندر صاحب پر حاضری دینے بھی آئے ہیں. یاسر نے جب میری اہلیہ کہہ کر رخسانہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی اور وہ بری طرح شرما گئی. یہ میرے نزدیک ایک حوصلہ افزا بات تھی، کیونکہ پہلے تو وہ اپنی شادی کا ذکر بھی سننے کی روادار نہیں تھی. میں اس خوشگوار تبدیلی کا سبب سمجھنے سے کم از کم اس وقت قاصر تھا اور اس معاملے پر زیادہ توجہ دینے کے لیے وہ موقع زیادہ مناسب بھی نہیں تھا. لہٰذا میں نے زیادہ سنجیدہ پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جمیلہ کو مخاطب کیا، محترمہ، مجھے پتا ہے یہ درخواست تمہیں ناگوار گزرے گی، لیکن مجبوری ہے. براہ مہربانی اپنا پستول 1-2 دن کے لیے ادھار دے دو. امید ہے پرسوں تک وہ پوری گولیوں سمیت تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا. مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اور ساتھ ساتھ ہنسی بھی آئی کہ میری طرف مزاحیہ لہجہ اختیار کیے جانے کے باوجود بات کا مفہوم سمجھ آنے پر جمیلہ کی پیشانی پر چند لمحوں کے لیے ناگواری کی لکیریں نمودار ہوئیں. مجھے لگا کہیں وہ لاؤبالی لڑکی صاف انکار نہ کر دے، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور شرارتی لہجے میں کہا، میرے پستول کی طبیعت کچھ ناساز ہے، لیکن اگر آپ اسے طلب کرنے کا معقول مقصد بنا سکیں تو میں اسے حاضر کرنے پر تیار ہوں. میں نے مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ کہا، فکر نہ کرو، مجھے ایسے کاہلی میں مبتلا مریضوں کا علاج کرنا آتا ہے. تمہارے پستول کو آب و ہوا کی تبدیلی کی ضرورت ہے. امرتسر کا چکر لگا کر واپس آئے گا تو ایک دم حشاش بشاش ہو چکا ہوگا. جمیلہ کے علاوہ بھی تینوں افراد میری بات سمجھ گئے تھے. یاسر نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے پستول چلانا آتا ہے، اچھی خاصی مشق بھی ہے. میں نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ راستے میں آپ کی تلاشی لی جا سکتی ہے، لیکن خاتون کو عموماً زحمت نہیں دی جاتی، لہٰذا یہ پستول احتیاطاً رخسانہ کی تحویل میں رکھنا ہوگا. تاہم خدا نخواستہ ضرورت پڑنے پر آپ چند لمحوں میں اسے حاصل کر کے استعمال کر سکتے ہیں. یہ سن کر رخسانہ نے جوش اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، مجھے جمیلہ جتنی مشق و مہارت تو نہیں ہے، لیکن میں نے اس سے پستول چلانا سیکھ لیا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں ضرورت پڑنے پر اس سے کسی کا کام تمام بھی کر سکتی ہوں.
जमीला ने झट उसकी तायद की, बोली बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बल्कि पिस्तौल पर इनकी गिरफ्त मुझसे ज्यादा मजबूत होती है। निशाना साधते हुए जरा भी हाथ नहीं कपकपाता। लगता है पिछले जन्म में किराए की कातिल। रुखसाना ने उसकी बात काटते हुए कहा, कातिल नहीं मुजाहिद। पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त इसलिए मजबूत होती है कि मेरे जहन में मिट्ठू सिंह, मानिक और श्यामक के चेहरे आ जाते हैं। यकीन करो अगर मौका आया तो मेरा निशाना चूकेगा नहीं। उसके लहजे में फौलाद की सी मजबूती थी। मैंने उसकी हौसला अफजाई की। मैंने कहा, शाबाश, जालिम के खिलाफ हर मजलूम का इरादा इतना ही पुख्ता होना चाहिए। और तुम तो कश्मीर की बेटी हो, तुम्हारी कौम को आजादी का जाने कितना तवील सफर दरपेश है। नाजुक मिजाजी तुम्हें जेबा भी नहीं है। मेरे अल्फाज ने माहौल को जज्बाती तौर पर बोझल कर दिया। मैंने माहौल बदलने के लिए रुखसाना और जमीला को मुखातिब किया। मैंने कहा, तुम लोग तो कल रोगन जोश खिलाने वाली थीं, ये अचानक आज ही कैसे सब कुछ तैयार कर लिया? रुखसाना ने संजीदा लहजे में कहा, मैंने आपको बताया था ना, हमें कल सुबह ही अमृतसर रवाना होना है, इसलिए हमने सोचा कि अभी हमारे पास वक्त है, क्यों न रात के खाने में ही आपकी तवाज़ो कर दी जाए। खाला ने जाने कहां से बकरे के ताजा गोश्त का बंदोबस्त कर दिया तो हम किसी न किसी तरह बर वक्त खाना बनाने में तैयार हो गए। मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने यासिर भाई ने भी तुम लोगों की तबाखी का मुजाहिरा देख लिया। यासिर ने कहा, मैं बता नहीं सकता कितना मजा आया। खाला बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन आपके हाथों में भी जबरदस्त जायका है। मैंने देखा जमीला कोई मचलता शरारती जुमला कसने की तैयारी कर रही थी, जिसका हदफ यकीनी तौर पर यासिर और रुखसाना का ढका छुपा कच्चा पक्का दिल्ली ताल्लुक होता, और वो दोनों शर्मसार होकर गैर महसूस अंदाज में एक दूसरे की तरफ माइल होते होते एक बार फिर अपने अपने खोल में सिमट जाते। लिहाजा मैंने आंखों ही आंखों में उसे बाज रहने का इंतबाह किया, और खुशकिस्मती से उस तेज दिमाग लड़की ने मेरा पैगाम बर वक्त समझ लिया और मान भी लिया। अलबत्ता वो चुटकी लेने से फिर भी बाज ना आई। बोली, यासिर भाई, आपको हमारे दिल की पुकार खींच कर यहाँ लाई है, आपके बगैर हमारा मजा भी अधूरा रहता। उसने हमारा पर खास जोर दिया था, लेकिन सबने तजाहुल आरिफाना से काम लेना मुनासिब समझा और रद्द-ए-अमल रुखसाना के चेहरे पर हया की सुर्खी तक महदूद रहा। तय ये पाया कि नासिर एहतियातन अलसुबह मोटरसाइकिल पर कस्बा फतेहगढ़ साहब जाकर अमृतसर जाने वाली पहली बस के 2 टिकट खरीद लाएगा, और यासिर और रुखसाना की जोड़ी मंडी गोविंदगढ़ के करीब से गुजरने वाली जीटी रोड से बस में सवार हो जाएगी। सुबह 6 बजे के करीब हस्बे प्रोग्राम नासिर मंडी गोविंदगढ़ से लगभग 7 मील पहले वाक़े फतेहगढ़ साहब रवाना हो गया, जबकि यासिर और रुखसाना रुखसत होने की तैयारी करने लगे। नासिर बमुश्किल 1 घंटे में वापस लौट आया। बस के 2 टिकट उसके पास थे, जो 8 बजे के करीब मंडी गोविंदगढ़ के पास से गुजरने वाली थी। कुछ वक्त रहते नासिर उन्हें छोड़ आया। यासिर और रुखसाना को अगले रोज दोपहर या दोपहर तक या ज्यादा से ज्यादा उससे अगले रोज सुबह तक वापस लौट आना था, जबकि उन्हें सूरत हाल के मुताबिक अपने प्रोग्राम में किसी मुनासिब तब्दीली की इजाजत थी। ताहम उनकी रवानगी के साथ ही उनके इस्तराब अंगेज इंतजार ने मुझे घेर लिया। अपने तय करदा लाह अमल से खासी हद तक मुतमईन होने के बावजूद तरह तरह के अंदेशे मेरे दिल में कुलबुला रहे थे। लाख बाहिम्मत सही, इस तरह के खतरनाक मामले से निमटने का उन्हें कोई तजुर्बा नहीं था। ये समझना मुश्किल नहीं कि रास्ते में और खुसूसन अमृतसर में पुलिस निहायत बेरहमी से मुसाफिरों से बाज़पुर्स कर रही होगी। किसी नाजुक मौके पर उनका हवास बाख्ता होना उन्हें मुश्किल में फंसा सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें उन पर गुजरने वाली मुसीबत की कानो कान खबर नहीं होगी। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि मैं ये मनफी ख्यालात खामखा अपने जहन पर सवार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जहन पुरसुकून नहीं हुआ। मैं जैसे जैसे सोचता गया, मुझे पिस्तौल और खत भी उनके साथ करना हिमाकत लगने लगा। उनके बगैर वो ज्यादा से ज्यादा मशकूक समझे जाते और शायद पूछगिछ के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता, लेकिन ऐसे खतरनाक हथियार और तबाहकुन मतन के हामिल खत के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने पर उन्हें सीधा दिल्ली में खुफिया पुलिस के हेडक्वार्टर ले जाकर बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद उनकी जबान खुलवाना और उनसे हासिल शुदा मालूमात के पीछे चलकर मेरे इस ठिकाने तक पहुंच जाना तो उनके लिए बच्चों का खेल जैसा होगा। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अब जाने वालों को वापस लाना या सूरत हाल का तदारुक या तलाफी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। नॉन स्टॉप बस अब तो शायद लुधियाने से भी आगे निकल चुकी हो। अगर अब तक उन दोनों को किसी पुलिस नाके पर पकड़कर बिठा न लिया गया हो तो ये सोच सोच कर मेरा इस्तराब जहनी खल्फिशार की हदें छूने लगा। इस दौरान में जमीला मेरे लिए चाय लेकर आई तो उस जकी लड़की ने मेरी जहनी कैफियत ताड़ ली। उसके पूछने पर मैं अपने खदशात छुपाने से कासिर रहा। मैंने उसके चेहरे पर भी तशवीश आमेज संजीदगी छाती देखी। ताहम जब वो बोली तो परेशानी की बजाय उसके लहजे में उम्मीद और हौसले की झलक नुमाया थी। वो बोली, जमाल भाई, आपके खदशात में बहुत वजन है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो एक नेक मकसद के लिए जा रहे हैं और हमने उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमान में देकर उन्हें रुखसत किया है।
اور وہی ان کی حفاظت کرے گا، اور اگر خداوند کریم نے انہیں کسی آزمائش کے لیے چن ہی لیا ہے تو ہم اس کی منشا کے سامنے بے بس ہیں، لہٰذا اوپر والے سے بہتری کی امید رکھنے اور ان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ جمیلہ کی بات سن کر مجھے لگا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے کوئی چادر سرک گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، اب تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کی خصوصی کرم نوازی کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ مجھ جیسے معمولی انسان میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اتنے بڑے ملک کے اتنے طاقتور حکمرانوں اور عملداروں کے ہوتے ہوئے اب تک نہ صرف یہاں آزاد پھر رہا ہوں بلکہ اپنے وطن کی سلامتی کے لیے اپنی بساط کے مطابق چند کارروائیاں سر انجام دینے میں بھی کامیاب رہا ہوں۔ جو رب ذوالجلال ہر قدم میری مشکلیں آسان کرتا رہا ہے وہی ان دونوں کا بھی حامی و ناصر ہوگا، اور اگر بالفرض وہ اپنی کاوش کے دوران کسی مشکل میں گرفتار ہو بھی جاتے ہیں یا اللہ کریم انہیں شہادت کے رتبے سے بھی سرفراز کرنا چاہے تو یہ ان کی خوش بختی ہوگی۔ وہ دونوں بھی یہ سب جانتے بوجھتے سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں۔ جہاں تک قاتل بنیا سرکار کو ہم تک پہنچنے کا راستہ ملنے کا سوال ہے تو وقت آنے پر ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ میں نے یکلخت خود کو پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اس لڑکی نے صرف چند جملوں سے مجھے بہت بڑی ذہنی اذیت سے نجات دلا دی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور شاباش دی۔ وہ خوشی سے جگمگا اٹھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنی کتابیں اٹھائے میرے سر پر سوار ہو گئی اور زبردستی مجھے استاد بنا کر مہینوں برسوں کے تعلیمی اسباق ایک ساتھ اخذ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ حسب موقع ناصر اور یاسر سے بھی تدریسی معاونت حاصل کرتی رہتی ہے اور بہت کم دنوں میں وہ کافی کچھ پڑھ لکھنے کے قابل ہو چکی ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد وقت گزاری کے لیے دماغ آزمائی والے کھیلوں کی کئی بازیاں جمیں۔ ناصر کے علاوہ خالہ کو بھی اس نے زبردستی شریک کر لیا۔ نصف رات سے پہلے ناصر کے ساتھ میں اس کمرے میں چلا گیا اور کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد ہم دونوں سو گئے۔